اور ایم کیو ایم کی بنیاد جو ہے وہ لیاقت آباد کے گھر کی چھت پر رکھی گئی. تو اس وقت الطاف حسین ملک میں نہیں تھے. الطاف حسین اس کا حصہ بھی اس نہیں تھے, وہ چلے گئے تھے. سرفیس کیا عظیم احمد طارق نے, تو پیچھے انٹیلیجنس کے لوگ کھڑے ہوئے تھے. وہی مور اور لیس چیزیں جو آج ہمیں پی ٹی آئی کی شکل میں نظر آتی ہیں کہ اٹھا کے لے گئے, پریس کانفرنس کی, طویل انڈر گراؤنڈ پالیٹکس. ڈاکٹر عمران فاروق تقریباً 7-8 سال انڈر گراؤنڈ رہے. تو الطاف حسین نے لندن میں رہ کر سیاسی طور پہ اپنے آپ کو بہت نقصان پہنچایا. جنرل مشرف نے بہت کوشش کی کہ الطاف حسین واپس آئیں. ایم کیو ایم کی اپنی غلطیاں ہیں, وہاں ان پر وہ دباؤ بھی آیا اسٹیبلشمنٹ کا کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کے درمیان ایک جھگڑا شروع ہو گیا. ایم آئی چاہتی تھی کہ آپریشن اکراس دا بورڈ, اور جبکہ آئی ایس آئی کے سامنے کچھ پولیٹیکل مقاصد بھی نظر آئے. 300-400 لوگ ایسے ہیں جن پر صرف مقدمہ یہ ہے کہ انہوں نے الطاف حسین کی تقریر سنی تھی. جب حکومت ختم ہوئی تو بے نظیر نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ میری حکومت ملٹری انٹیلیجنس نے ختم کی ہے. اس وقت کے زمانے میں 90 کروڑ روپے اس وقت کے آرمی چیف کے کہنے پہ تقسیم کیے گئے تھے. ہم لفٹ میں تھے تو بے نظیر نے مجھے ایک پرچی پکڑائی, پرچی کھول کے دیکھی. ایسی رپورٹس ہیں کہ میں جب کراچی جاؤں گی تو مجھ پہ اٹیک ہوگا. اب یہ الگ بات ہے کہ بے نظیر کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی وہ پیپلز پارٹی نہیں رہی. تشدد کی سیاست بہت بڑھ گئی تھی. پہلا بڑا فرقہ وارانہ فساد ہوا تھا لزبیلا گولی مار میں. ڈرگز اور کلاشنکوف آئیں, سب سے پہلے آ کے سوراب گوٹ میں ڈمپ کی جاتی تھی. جو ایران کی پراکسی وار تھی وہ یہاں لڑی گئی. تک ہوئی کہ ایک مرتبہ ڈیفنس کا ایک بنگلہ جو ہے راکٹ سے اڑا دیا گیا تھا. السلام علیکم. رفتار پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں محمد عرفان. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس صاحب. ان سے ہم جانتے ہیں ملک کی سیاست اور صحافت کے متعلق کچھ اندر کی باتیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ صحافت میں آنے کا فیصلہ کیوں کیا اور کیا اس فیصلے سے مطمئن ہیں؟ دوسرے سوال کا جواب پہلے دے دیتا ہوں کہ بالکل مطمئن ہوں. شاید یہ تو نہیں کہوں گا کہ رگ رگ میں پھنسا ہوا ہے, لیکن فیملی میں ضرور, صرف یہیں کی امیجیٹ فیملی نہیں, یعنی ہم 3 بھائی عملی صحافت میں ہیں. ضیاء الحق کے دور میں آغاز کیا تھا صحافتی کیریئر کا, تو اس وقت میڈیا زیادہ آزاد تھا یا آج کل زیادہ آزاد ہے؟ پابندیاں کتنی تھیں اس وقت؟ پاکستان میں میڈیا کبھی آزاد نہیں رہا. پاکستان میں مختلف انداز کی پابندیاں رہی ہیں. کالے قوانین کی تعداد ملٹیپلائی ہوتی رہتی ہے. زیادہ تر قوانین ایسے تھے جو کہ میڈیا کو دبانے کے لیے بنائے گئے, جس میں سب سے بدترین جو حالی سالوں میں ہوا وہ پیکا. اسی طرح کا ایک آفس تھا ایف ایم کا, 2007 میں جب ایمرجنسی لگی تھی پورے سارے اکوپمنٹ اٹھا کے لے گئے تھے. تو ہمارے یہاں چاہے وہ ایوب, چاہے وہ 48 کا زمانہ ہو, چاہے وہ 52 کا زمانہ ہو, 58 کا زمانہ ہو, مارشل لا ہو, سویلین حکومتیں ہوں, میڈیا کو کھل کر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہمیں لگتا یہ ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں پہ تنقید کرتے ہیں تو میڈیا آزاد ہے, لیکن ہم صرف سیاسی جماعتوں پہ ہی تنقید کر سکتے ہیں. تو مختلف طریقے ہوتے ہیں دباؤ ڈالنے کے, جس میں سے اشتہار ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اشتہار روک لیا آپ کو تھریٹس بھی ملتے ہیں, میڈیا کو ریاست کی طرف سے بھی تھریٹ ملتے ہیں, غیر ریاستی عناصر کی طرف سے بھی تھریٹ ملتے ہیں. تو وہ یہ جو چیزیں تھیں, مطلب یہ بھی ایسا ہوا ہے کہ جب کوئی انگریزی اخبار کی خبر نکالی گئی کہ جی آپ نے اس میں مارشل لا کا ذکر کیا, ضیاء صاحب کا ذکر کیا, تو یہ خبر نکال دی. تو وہ بعد میں اسے بتایا گیا یہ خبر ان کے حق میں تھی, اور اس پہ وہ مجھے واقعہ یاد آیا کہ کمیونسٹوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا تھا. تو اس زمانے میں یہ لطیفہ بہت مشہور ہوا تھا, لطیفہ تھا, صحیح واقعہ تھا, کہ جب وہ پکڑ رہے تھے تو اس میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی ہمیں کیوں پکڑ رہے ہو, ہم تو اینٹی کمیونسٹ ہیں. تو اس نے کہا ہو تو کمیونسٹ. تو ضیاء کے پیریڈ میں جب سینسرشپ تھی, مساوات اخبار پر پابندی لگی, تو تحریک چلی. تحریک میں لوگ گرفتاریاں دیتے تھے, خود جا کے گرفتاریاں دیتے تھے. فیصلہ یہ ہوا تھا کہ گرفتاری اگر ہم دیں گے تو پھر بیل نہیں کروائیں گے. تو کسی صحافی نے جس نے اس زمانے میں گرفتاری دی, کسی نے بیل نہیں کروائی جب تک حکومت نے خود نہیں چھوڑ دیا.
پہلے خبریں نکالی جاتی تھیں، اب صحافی اٹھائے جاتے ہیں اور لاپتہ ہو جاتے ہیں. تو کیریئر سر کہاں سے شروع کیا، کون سے اخبار سے؟ ظاہر اس زمانے میں تو اخبارات ہوتے تھے، تو کون سے اخبار سے کیریئر شروع کیا آپ نے؟ دیکھیے کراچی میں چونکہ جس پیریڈ میں نے کیریئر شروع کیا اس پیریڈ میں سیاسی طور پہ مشکلات تھیں. جامعہ کراچی میں جو تھے، جب ہم جرنلزم کر رہے تھے، اس زمانے میں طلبہ یونینز بہت ایکٹیو ہوا کرتی تھیں. اس زمانے میں ایک دو واقعات ایسے ہوئے جس کی وجہ سے اپنا سیمسٹر انکمپلیٹ چھوڑ کے جانا پڑا. پھر بعد میں آ کے اس کو کمپلیٹ کیا. غالباً 1 اگست 1981 سے جوائن کیا، اور جو میری اس وقت نیوز ایڈیٹر تھیں وہ نرگس خانم تھیں، اور انہوں نے مجھ سے پہلا سوال یہ کیا کہ تم گھر سے دفتر کیسے آتے ہو، یا اگر دفتر آؤ گے تو کس طرح آؤ گے، یعنی موڈ آف ٹرانسپورٹ تمہارے پاس کیا ہے. تو میں نے کہا کچھ نہیں، بس شاید 2 بسیں بدل کے آنا پڑے. تو 2 بسیں بدل کے آنی ہوتی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ بسوں کا حال لکھو. اچھا. اس کا تو ہم نے وہ لکھنا شروع کیا. اس پہ لکھا. پہلے دن جب میں نے خبر فائل کی تو انہوں نے خبر پڑھی، اور انہوں نے خبر میرے سامنے اٹھا کے ویسٹ پیپر باسکٹ میں ڈال دی. انہوں نے کہا دوبارہ محنت کرو اس پہ. پھر دوبارہ دوسری مرتبہ بھی یہی عمل دہرایا. جب تیسری مرتبہ خبر فائل کی تو انہوں نے اس کو اخبار کے فرنٹ پیج پہ لگایا، اور پھر مجھے بلایا، اور بلا کے انہوں نے اپنی ڈراور سے وہ 3 خبریں نکالی. یعنی انہوں نے خبر میرے سامنے تو ویسٹ پیپر باسکٹ میں ڈالی تھی، لیکن اٹھا کے پھر ڈراور میں رکھی تھی. اور پھر انہوں نے تینوں خبریں میرے سامنے رکھی اور کہا کہ اب تم خود دیکھو کہ اس میں امپروومنٹ کہاں کہاں آئی ہے، کون کون سی چیزیں پہلی خبر میں مس تھی جس کو دوسری خبر میں شامل کیا، پھر تیسری خبر میں ایک ہی ٹاپک کے اوپر. تو مجھ سے کہا گیا کہ ٹرانسپورٹ کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن پہ بھی یا کیمپسز میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے حوالے سے بھی خبریں فائل کیا کرو. تو میں نے فائل کرنی شروع کر دی. اسی دوران ایک خبر پہ میں مصیبت میں آ گیا. وہ خبر تھی جو جمعیت کے ایک امیدوار تھے، صدارتی امیدوار نہیں تھے، ان کے شاید یونیورسٹی میں اہم عہدیدار تھے، ان کے حوالے سے تھے، ان کی جعلی ڈگری کے حوالے سے تھی. اس وقت بھی جعلی ڈگری؟ اچھا. اس پہ پھر جمعیت کے لوگوں نے مجھے پکڑ لیا. خیر مجھے پکڑ لیا تو انہوں نے، ظاہر ہے جو ان کا ایک انداز تھا ڈرانے دھمکانے کا، تو میں نے خیر اس طرح وہ کیا. میں نے کہا دیکھیں آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیں، میں کیا کر سکتا ہوں. آپ نے مجھے یہ بتا دیں کہ اگر خبر غلط ہے تو میں مجرم ہوں آپ کا، اور ظاہر ہے میں نے پھر آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ ہے. اور اگر خبر درست ہے تو آپ کو درست اپنے آپ کو کرنا چاہیے اس میں. تو اس پہ کہ جو انداز ہوتا ہے کسی کا بھی، چاہے وہ جمعیت کے لڑکے ہوں یا دوسرے لڑکے ہوں، اگر کسی کو انہوں نے دبانا ہوتا ہے، ڈرانا ہوتا ہے، وہ نہ. تو انہوں نے کہا نہیں یہ خبر تمہیں دی کس نے؟ میں نے کہا اگر میں نے یہ بتایا تو آپ کو اور شرمندگی ہوگی اس لیے کہ یہ آپ ہی کے کسی آدمی نے دی ہے خبر. اچھا جب وہ ہوئے تو تھوڑے سے لڑکے تھوڑا سا وہ بھی ہوئے. اتنے میں جو ہے وہ طاہر مسعود صاحب آ گئے. طاہر مسعود زمانے میں ہمارے پرانے دوست تھے، ان کا تعلق بھی ماضی میں جمعیت سے ہوتا تھا، لیکن وہ یونیورسٹی جرنلزم ڈپارٹمنٹ ہی پڑھا رہے ہوتے تھے. تو انہوں نے آ کے ان لڑکوں کو ڈانٹ ڈپٹ کی. پھر مجھے وہ اپنے روم میں لے گئے اس میں. تو وہ بعد میں جب جمعیت کے لڑکے بولے، انہوں نے کی ہوگی اپنی جو بھی تحقیقات کی، کچھ لڑکوں نے معذرت کیا کہ وہ کی. میں نے کہا نہیں میرے لیے تو ایسا وہ نہیں تھا. میرے لیے پریشانی صرف اس صورت میں ہوتی کہ اگر خبر غلط ہوتی تو چونکہ میرے پاس اس کا ثبوت بھی موجود ہے، وہ ساری چیزیں موجود ہیں. خیر وہ بات
ہو گئی. ادروائز سر تو اسی زمانے میں پی ایم ایس او بھی وہاں بن گئی تھی، اور کیا کلیشز وغیرہ کیا ماحول تھا یونیورسٹی کا؟ اے پی ایم ایس او کی تشکیل ویسے تو کراچی یونیورسٹی سے باہر ہوئی تھی اوریجنلی، لیکن فارمیسی ڈپارٹمنٹ کے جو لڑکے تھے وہاں وہ سب سے زیادہ اس میں ایکٹیو تھے، اور اس سائڈ میں تو وہاں سب سے پہلے وہ بنیاد رکھی گئی اے پی ایم ایس او کی. اب اے پی ایم ایس او کے فاؤنڈرز میں الطاف حسین صاحب کا نام ہے، عظیم احمد طارق کا نام ہے، زرین مجید ہیں، ڈاکٹر عمران فاروق تھے، احمد سلیم صدیقی تھے، سلیم شہزاد تھے، اور کچھ لوگ تھے. تو یہ بنیادی لوگ وہ تھے. انیشلی کوئی ایسا ریاکشن نہیں آیا، لیکن آہستہ آہستہ چونکہ اس کے جو سلوگنز وغیرہ ہوتے تھے اور ان کا جو پروگرام جو انہوں نے دیا تھا، تو وہ اردو بولنے والوں کو، طالب علموں کو بہت اٹریکٹ کیا اس نے. اچھا، چونکہ جمعیت کی بھی زیادہ جو فالوئنگ تھی وہ اردو اسپیکنگ میں تھی، تو اس لیے سب سے پہلے اس پہ الرٹ جمعیت ہوئی، کیونکہ انہوں نے ظاہر اپنے طور پہ یہ سروے کیا ہوگا، یہ اندازہ کیا ہوگا، کیونکہ بہت سے اے پی ایم ایس او کے لڑکے جو تھے، جو خود اے پی ایم ایس او کے فالوورز بھی اور فاؤنڈرز تھے، ان کا ماضی اسلامی جمعیت طلباء سے رہا تھا. تو اس لیے ان کو جمعیت کو اس کی کافی فکر ہوئی، اور پھر آہستہ آہستہ جو ان کو اندازہ ہونے لگا کہ یہ ہمارے لیے آگے چل کے بڑا تھریٹ بن سکتے ہیں، تو انہوں نے انیشل اسٹیج پہ ان کو دبانے کی کوشش کی. دبانے کا انہوں نے دو طریقے کیے. ایک، انہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کھڑی کر دی وہ، اور اس سے بھی جب بات نہیں بنی تو پھر انہوں نے ان کے سٹالز وغیرہ پہ اٹیک کیا ایک دو مرتبہ. واقعات زیادہ بڑھنے لگے، کالجز وغیرہ میں زیادہ بڑھنے لگے دوسری جگہ. تو اے پی ایم ایس او کیونکہ اس وقت بہت مضبوط نہیں تھی، تو ان کے لڑکوں کے لیے جو ہے وہ یونیورسٹی جانا مشکل ہو گیا اس میں. اور جو اس وقت دوسری جو مین یونیورسٹی میں گروپس تھے، جس میں جمعیت کے مخالف گروپوں میں پروگریسو فرنٹ ہوا کرتا تھا، لبرل اسٹوڈنٹس ہوتی تھی، اور نیشنلسٹ گروپس ہوتے تھے. تو ان کا ایک یونائٹڈ فورم بنا ہوا تھا، پروگریسو فرنٹ. اس کے اندر بھی اے پی ایم ایس او کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں تھی، کیونکہ نیشنلسٹ پارٹی جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کرنے کو، کیونکہ مہاجر سلوگن تھا اس زمانے میں، وہ پانچویں قومیت کی بات بھی ہوتی تھی، تو وہ نیشنلسٹ پارٹیز کے لیے قابل. تو اے پی ایم ایس او جو تھی اس وقت جمعیت کے لیے بھی قابل قبول نہیں تھی، اور جو پروگریسو لوگ تھے، پروگریسو فرنٹس وغیرہ، ان کے لیے بھی قابل قبول نہیں تھی. تو جمعیت نے جب ان کے خلاف ایکشنز کیا مختلف جگہوں پہ، تو وہ لوگ جو ہے وہ یونیورسٹی میں ان کا جانا آنا مشکل ہو گیا، بند ہو گیا، بلکہ 81 میں تو پریکٹیکلی وہ بند ہو گیا تھا. ایک مرتبہ عظیم احمد طارق جب چیئرمین بنے تھے، جب ایم کیو ایم بنی، پھر اے پی ایم ایس او سے ایم کیو ایم بنی، تو ان سے ایک مرتبہ میں نے انٹرویو کیا تھا. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا ایم کیو ایم بنانے کا ارادہ تھا نہیں. انیشلی ہم جو ہے کوٹا سسٹم اور یہ اس کے حوالے سے طلباء کی آرگنائزیشن ہم رہنا چاہتے تھے، لیکن جب جمعیت نے ہمارے دروازے بند کر دیے تعلیمی اداروں میں، تو ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ گیا کہ ہم محلوں میں جا کے پیمفلٹس وغیرہ بانٹیں اور اسٹوڈنٹس کے. تو وہاں سے ہمیں بہت سپورٹ ملی، اور جب وہ سپورٹ ملی تو اس کی بنیاد پہ پھر ہم نے ایم کیو ایم کی، اور ایم کیو ایم کی بنیاد جو ہے وہ لیاقت آباد کے گھر کی چھت پر رکھی گئی. اور جب ایم کیو ایم کی بنیاد رکھی گئی تو اس وقت الطاف حسین ملک میں نہیں تھے. الطاف حسین اس کا حصہ بھی اس طرح اب اس وقت نہیں تھے، وہ چلے گئے تھے بیچ میں، امریکہ چلے گئے تھے. ان پہ ایک جو ہے وہ مقدمہ بن گیا تھا پاکستان جھنڈا جلانے کا، بہاریوں والے ایشوز وغیرہ کے اوپر، قائد اعظم کے مزار کے سامنے.
اس میں ان کو سزا بھی ہوئی تھی، 9 مہینے کی سزا بھی ہوئی تھی ان میں، اور غالباً اس کے بعد وہ جب رہا ہوئے تھے تو اس کے بعد چلے گئے تھے. تو جب ایم کیو ایم کی بنیاد رکھی تو یہ پھر ڈبیٹ ہوئی تھی ان کے اندر کہ ان کا جو بھی اسٹرکچر جو بھی انہوں نے ڈیزائن کیا تھا اس میں یہ ہوا تھا کہ اس کا پھر ہیڈ کون ہو. تو اس میں سب سے پہلے عظیم احمد طارق کا نام آیا تھا، لیکن پھر یہ ہوا کہ عظیم احمد طارق میں شاید اس طرح کی تقریر اور جوش جلانے کی لوگوں کو وہ زیادہ تر ایک طریقے سے آرگنائزیشن کی طرف تو زیادہ وہ تھے، اور پولیٹیکل تھنکرز ان کو زیادہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اس طرح کے اوریٹر وہ نہیں تھے جس طرح الطاف حسین تھے. تو پھر الطاف حسین کو وہ تو اب یہ بھی ایک ان یوزول آرگنائزیشنل اسٹرکچر تھا ایم کیو ایم کا، جس میں قائد جو تھا اس کے بارے میں یہ تھا کہ قائد جو ہے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے گا اس میں، اچھا وہ پابندی تھی ان کے. ہاں، اور جو نیچے کے لوگ تھے اس میں ظاہر ہے جس طرح اور آرگنائزیشن کا پولیٹیکل پارٹیز کا اسٹرکچر تھا جس میں چیئرمین، وائس چیئرمین، سیکرٹری جنرل، پھر اسی طریقے سے آپ نیچے چلے جائیں جوائنٹ سیکرٹریز وغیرہ. لیکن یہ چیز جو انہوں نے سیکٹر اور یونٹس بنائے یہ ایک طریقے سے دیگر سیاسی جماعتوں میں مختلف ناموں سے ٹائٹل سے تھے، جیسے پیپلز پارٹی میں وارڈز تھے، وارڈز ہوتے ہیں اس طرح کے، یا کسی میں زون ہوتے ہیں جماعت اسلامی میں. تو وہ بنیاد تھی اس وقت جب کیمپسز میں. تو پھر ظاہر ہے ان کو بے انتہا سپورٹ ملی، اور جب 87 میں لوکل باڈیز الیکشنز ہوئے تو یہ سارے لڑکے یونیورسٹیز وغیرہ میں وہ تھے بالکل، تو انہیں ایز سچ اس طریقے سے الیکشنز کا اندازہ نہیں تھا، لیکن یہ کہ ان کو سپورٹ بہت ملی، اس لیے کہ 86 میں جب پہلی مرتبہ ایم کیو ایم کا جلسہ ہوا نشتر پارک میں 86 میں، تو وہ اس نے پوری سندھ کی سیاست میں ایک نئے مزاج کو متعارف کرایا، اور ان کو پہلی مرتبہ ایک الیکٹورل سپورٹ مہاجر نام پر جو ہے وہ نظر آئی اس میں. اور 87 میں پھر وہ بہت پیچھے چھوڑ گیا جماعت اسلامی کو، جو اس وقت تک کم سے کم کراچی اور حیدرآباد کی بہت مین پولیٹیکل پارٹی تھی جماعت اسلامی اور جے یو پی دونوں کو. مذہبی جماعتوں کی طرف سے جو لوگوں نے پہلا ریاکشن دیا تھا ان کے خلاف وہ دیا تھا جب ایم کیو ایم نہیں بنی تھی. 85 میں غیر جماعتی انتخابات جب ہوئے تھے تو اس میں جماعت اسلامی کے بڑے جو ہے محمود اعظم فاروقی جیسے لوگ وہ لوگ ہار گئے تھے کراچی سے، اور ان کے مقابلے میں دوسرے لوگ جیت گئے تھے. تو وہ ایک طریقے سے پہلا ایک طرح سے ڈسنٹ تھا اگینسٹ جماعت اسلامی اور جے یو پی. اور اس میں بہت سے جو لوگ آئے ان کے مقابلے میں وہ کوئی لیفٹسٹ یا پروگریسو نہیں تھے وہ بھی رائٹ ونگ ہی کے لوگ تھے، جس طرح احد یوسف صاحب، دوست محمد فیضی، مولانا کیا نام تھا ان کا، نام میں بھول رہا ہوں، شاہ ولی الدین، جہاں تک مجھے یاد ہے وہی انہوں نے بولا تھا. تو وہ یہ پورا مزاج میں ایک تبدیلی نظر آنی شروع ہو گئی تھی. اور یہ وہی پیریڈ تھا جب کراچی میں خاص طور پہ کراچی میں تشدد کی سیاست بہت بڑھ گئی تھی. ابھی ایم کیو ایم نہیں بنی تھی. اور 78 میں جب میں یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا تو پہلا فرقہ وارانہ کراچی کے اندر پہلا بڑا فرقہ وارانہ فساد ہوا تھا لزبیلا گولی مار میں. اچھا فرقہ وارانہ؟ ہاں، جو باقاعدہ ایک اسٹریٹ فائٹ تھی اس طرح بہت زیادہ، اس میں کوئی 8 یا 10 لوگ مارے گئے تھے اس میں. تو وہ بہت وہ تھا. اور لسانی فسادات سے پہلے 78 سے غالباً 82-83 تک فرقہ وارانہ فسادات ہوئے یہاں
اور لیاقت آباد اور یہ خاص اس میں تھے. پھر اسی طریقے سے بالکل نئی نئی مذہبی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اچانک مارد وجود میں آ گئیں اس میں، جو اس سے پہلے جن کا نام نہیں سنا گیا تھا. اس میں کلیشنکوف کلچر بھی آ گیا تھا اس دوران. کلیشنکوف اور ڈرگ، کیونکہ کراچی بڑی مارکیٹ تھی، تو جب ڈرگز اور کلیشنکوف آئیں تو وہ پہلے سب سے پہلے آ کے جو ہے وہ سوراب گوٹ میں ڈمپ کی جاتی تھیں. سوراب گوٹ میں خاص جگہ ہوتی تھی جہاں وہ لا کے دبا دیتے، اور اس کے خلاف جو پہلا آپریشن ہوا تھا وہ 86 میں ہوا تھا، جب غوث علی شاہ چیف منسٹر تھے. دسمبر 86. تو غوث علی شاہ صاحب سے ایک مرتبہ میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے جب آپریشن شروع کیا تو مجھ پہ دباؤ آیا اور الٹیمیٹلی مجھے بند کرنا پڑا آپریشن اس میں. اور اسی زمانے میں کراچی سے سب سے زیادہ ہیومن اسمگلنگ ہوتی تھی، اور ایسی لوگ امریکہ کراچی ایئرپورٹ سے جایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ امریکی حکام نے نہ صرف یہ کہ پاکستانی حکومت کو ایک لسٹ بھیجی تھی جس میں ان ناموں کی نشاندہی کی گئی تھی کہ جو لوگ انوالوڈ ہیں اس میں ہیومن ٹریفکنگ میں. ہاں اس میں، اور صرف وہی نہیں تھا، اس میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر آپ نے اس کو نہیں روکا تو پھر ہمیں PIA کی فلائٹس بند کرنی پڑیں گی. اس میں ایک افسر اس زمانے کے بتاتے ہیں کہ اس حد تک تھا کہ اگر 300 لوگ پیسنجر جو ہیں تو 150 لوگ انلیگل ہوتے تھے. 50% اتنی تعداد میں وہ جاتے تھے. وہ پھر ایک زمانے میں، ابھی جب PTI کی گورنمنٹ تھی تو اس زمانے میں یہ ہیومن اسمگلنگ سب سے زیادہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے ہوئی اس میں، اور یہ جو جاتے تھے اسپین جاتے تھے. اچھا. اسپین. تو اسپین نے اس طرح کا پھر وہ کیا تھا کہ جب اگر PIA کا کوئی جہاز جاتا تھا جو پاکستان سے جو بھی جہاز تو وہ پہلے وہاں اس پہ لینڈ کرتا تھا. لینڈ کرنے کے بعد وہ دروازہ نہیں کھولتے تھے، پہلے جا کے پوری چیکنگ کرتے تھے اس میں. تو اس طریقے سے چیزیں ہوئیں کراچی میں. تو پھر کراچی 78 سے 82 تک سیکٹیرین وائلنس کی نظر رہا. پھر 84 آنورڈ جو ہے وہ ایتھنک وائلنس آیا اس میں. اس سے پہلے ایک اور چیز جو نوٹ کی گئی اور میں نے رپورٹ بھی کی تھی، وہ پراکسی وار، جو ایران کی پراکسی وار تھی وہ یہاں لڑی گئی. جو اس وقت امام خمینی کے خلاف گروپ تھا مجاہدین خلق والوں کا، ان کی اور پاسداران کی جو پرو خمینی تھے ان کے درمیان یہاں پراکسی لڑی گئی. پراکسی ہوئی. اس میں اس حد تک ہوئی کہ ایک مرتبہ ڈیفنس کا ایک بنگلہ جو ہے راکٹ سے اڑا دیا گیا تھا. تو کراچی ایک طریقے سے ایرانی انقلاب اور افغانستان میں جو تبدیلیاں تھیں اس کی لڑائی کا ہب بن گیا تھا کراچی. اور چونکہ بڑی تعداد میں جو افغان ریفیوجیز آئے ان کی بھی بہت بڑی تعداد یہاں آئی، پلس ڈرگز کلچر اور اسلحہ کا کلچر، تو اس کے اثرات نظر آنے لگے اس میں. اور پھر یہ کنورٹ ہوا مہاجر پٹھان جھگڑے میں. ابتدا اس کی منی بس بشرا زیدی کیس سے ہوئی، اور اس زمانے میں یہ جب منی بسز وغیرہ میں اور ٹرانسپورٹ پہ پشتونز کا زیادہ اس میں انوالوڈ تھے اس میں. تو ایک دم شہر میں یہ فسادات شروع ہو گئے، جس کے بعد بہت بڑا واقعہ ہوا تھا علی گڑھ اور قصبہ کالونی کا، جس میں کئی 100 لوگ زندہ جلا دیے گئے تھے اس میں. اس کے پھر یہ چیز آہستہ آہستہ اس دوران یہ بھی ہوا ایک وقت میں آ کے کہ پشتون لیڈرشپ پھر کراچی آئی. MQM اب بن چکی تھی، اور اس میں خان عبدالولی خان اور دیگر جو اس زمانے میں NDP تھی، NP غالباً نہیں بنی تھی،
اور جو بھی پشتون لیڈرز تھے وہ آئے, انہوں نے 9-0 پہ جا کے پھر الطاف حسین وغیرہ سے بات کی, تو ایک معاہدہ ہوا جو کبھی منظر عام پہ نہیں آیا, لیکن اس معاہدے کے تحت یہ ہوا. اور جو پشتون لیڈرشپ تھی انہوں نے جا کے ایم کیو ایم لیڈرشپ کو یہ سمجھایا کہ ہمارا کوئی پولیٹیکل انٹرسٹ کراچی میں یا حیدرآباد میں نہیں ہے. ہمارے جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ زیادہ تر لیبررز ہوتے ہیں, چاہے وہ مزدور ہو, چاہے وہ موچی ہو, چاہے وہ فیکٹریز میں کام کرنے والے لوگ ہوں, تو ان کا آپ سے کلیش بنتا نہیں ہے. تو ہاں غیر ضروری طور پہ ہم ان چیزوں کو وہ کر رہے ہیں. تو کافی حد تک اس کے بعد پشتون اور اردو اسپیکنگ والا معاملہ ختم ہو گیا. جب ایم کیو ایم بنی تو ایم کیو ایم اور الطاف حسین اور جی ایم سید کے تعلقات بہت اچھے تھے, بلکہ اس حد تک اچھے تھے کہ الطاف حسین ایم کیو ایم کا وفد سن جایا کرتا تھا جی ایم سید کی سالگرہ پہ, ان کی عیادت کے لیے بھی گئے تھے, وہ عیادت کے لیے بھی گئے تھے, جاتا تھا. اور اسی طریقے سے جو جی ایس این کے لوگ تھے وہ ایم کیو ایم کے ہیڈ کوارٹرز بھی آیا کرتے تھے, وہ آیا کرتے تھے. اور جب انیشلی جو ان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ جی ہم دونوں ہی پنجاب کی بالادستی کے خلاف ہیں, تو ہم کیوں آپس میں لڑائی لڑیں. اور اس طریقے سے ایک پولیٹیکل ارینجمنٹ ہو گیا تھا. اب جی ایس این بھی پیپلز پارٹی کے خلاف تھی اور ایم کیو ایم کا بھی کلیش پیپلز پارٹی سے تھا, وہ بھی ایک کامن انٹرسٹ, کامن گراؤنڈ بن گیا تھا وہ. لیکن پھر ایک دو واقعات ایسے ہوئے اب جو دونوں سائڈز یہ سمجھتی ہیں کہ ان واقعات کو ایجنسیز نے کروایا تاکہ ہمارے درمیان وہ یونٹی بریک ہو. 88 میں جو حیدرآباد میں نہیں, اس سے پہلے بھی ایک حیدر بخش جتوئی چوک والا واقعہ ہوا تھا, غالباً 87 یا 86 میں ہوا تھا, جب یہاں سے ایم کیو ایم کا جو وہ جا رہا تھا. اور نومبر 88 میں الیکشن سے پہلے تقریباً کچھ وہ اس طرح ہوئے. لیکن جو پھر یہ جو حیدرآباد میسیکر تھا, اس نے تو ایک کیونکہ حیدرآباد میسیکر ہوا, اس کے جواب میں کراچی میں ری ایکشن ہوا, تو ان دونوں ری ایکشنز اگر ہم اس میسیکر اور ری ایکشن کو ملا کے تقریباً 300 کے قریب لوگ جو ہے وہ مارے گئے اور کئی سو زخمی ہوئے. تو اس نے عملی طور پہ سندھ کو ڈیوائیڈ کر دیا, پولیٹیکلی ڈیوائیڈ کر دیا, اور ایک ایسی خلیج کھنچ گئی جس نے آلریڈی بدگمانیاں تھیں, چاہے وہ کوٹا سسٹم ہو یا دوسرے مسائل ہوں. لیکن اس ایک واقعے نے اتنا زیادہ خلیج کھینچ دی کہ کوششیں بھی کچھ ہوئیں دوبارہ ان غلط فہمیوں کو, لیکن چونکہ لوگوں دونوں طرف لاشیں تھیں تو آسان نہیں تھا یہ فیصلہ کرنا. اور وہ کہیں نہ کہیں خلیج جو ہے وہ آج بھی نظر آتی ہے, کیونکہ صورتحال میں بعد میں ہم نے بہتری دیکھی. 88 کے جب الیکشن ہوئے تو اس کے بعد پیپلز پارٹی جو تھی وہ پیپلز پارٹی میں بھی یہ ریئلائزیشن تھی. محترمہ بے نظیر بھٹو نے, حالانکہ پیپلز پارٹی کے پاس 2/3 میجورٹی تھی سندھ کے اندر, لیکن یہ ہوا کہ ایم کیو ایم کو ساتھ لے کے, کیونکہ بہرحال کراچی, حیدرآباد, سکھر, نواب شاہ, میرپور خاص, ایم کیو ایم بڑی جماعت ہے. تو ایک مذاکرات ہوئے, ساری رات مذاکرات چلتے تھے, ہم باہر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, بعد میں ہم بیچ میں بریفنگز آتی تھیں, وہ آتی تھیں اس طرف سے, پیپلز پارٹی کی طرف سے پی کے شاہانی صاحب اور دیگر لوگ ہوتے تھے, جو اس طرف سے بھی یوسف ایڈوکیٹ ہوا کرتے تھے, اور لوگ ہوا کرتے تھے. پھر ایک ایگریمنٹ ہوا, ایک ایکارڈ سائن ہوا, اور اس کے بعد اس میں وزارتوں میں بھی تقسیم ہوئی اور اختیارات کے حوالے سے بھی بات ہوئی. تو ایک سلسلہ چلا اور ایک امید پیدا ہوئی کہ چیزیں اب بہتر ہو جائیں گی. لیکن پھر ہوا یہ کہ بیچ میں اسٹیبلشمنٹ نے, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ میں, جس میں جنرل اسلم بیگ کا بہت رول ہے, جس میں غلام اسحاق خان کا بہت رول ہے جو صدر تھے, انہوں نے ایک انڈر ہینڈ ڈیل کیا ایم کیو ایم کے ساتھ,
اور انہیں یہ یقین دلایا کہ بے نظیر بھٹو کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے اور وہ کامیاب ہو جائے گی. اور اس کے مذاکرات بھی ہوئے، اس کے بارے میں بہت سی خبریں ہیں کہ مذاکرات عبداللہ شاہ غادی کے مزار کے قریب ایک گھر کے اندر ہوئے. اس میں بہت ہی پوری ایک طریقے سے طے ہوا، اور یہ طے ہوا کہ جب تک یہ عدم اعتماد کی تحریک نہیں آ جاتی اور کامیاب نہیں ہو جاتی، اس وقت تک ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنے معاملات جاری رکھے، ایکارڈ جاری رکھے. لیکن ہوا کچھ یہ کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک 2 ووٹ سے ناکام ہو گئی. یہ ایم کیو ایم کے لیے بہت بڑا شوق تھا، اور پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کو میسج دیا کہ آپ نے پیٹھ پہ چراغو پایا، کیونکہ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہوتے ہوئے آپ نے نواز شریف کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے خلاف. تو وہ ایک جو بکرنگ تھی، اور وہ جو پیپلز پارٹی کے ہارڈ لائنرز تھے انہوں نے اس کو اور ایکسپلائٹ کیا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ. اور اسی طرح کے ایم کیو ایم میں بھی جو لوگ تھے انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں چل سکتے، اور ہمیں نواز شریف کے ساتھ ہی چلنا چاہیے اس میں. تو 89 میں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ڈیفیٹ ہوئی، تو اس کے بعد بھی ایم کیو ایم کو یہ یقین دلایا گیا کہ آپ جو ہے سندھ کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشن کو خراب کرتے رہیں، اور جب سچویشن خراب ہوتی رہی تو اسی سچویشن کی خرابی کو بنیاد بنا کے، اور ایک بڑا مشہور زمانہ مقدمہ تھا وہ جو آصف علی زرداری کے خلاف ہوا، جو انڑ کا کہ پیر میں بم باندھ کے وہ لے جانا ہے، اس کو بیس بنا کے 6 اگست 1990 کو بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم کر دی گئی. جب حکومت ختم ہوئی تو بے نظیر نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ میری حکومت ملٹری انٹیلیجنس نے ختم کی ہے، اور انہوں نے نام لے کے کہا کہ کس طریقے سے اخبارات کو خبریں دی جاتی تھیں، کس طریقے سے ملٹری انٹیلیجنس کے میجر اور یہ لوگ خبریں دیا کرتے تھے. لیکن بہرحال وہ حکومت ختم ہوئی، اور غلام مصطفیٰ جتوئی جو ہے وہ عبوری وزیر اعظم. اب غلام مصطفیٰ اس زمانے میں انٹرم گورنمنٹ کا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا وہ نہیں تھا، یا انٹرم گورنمنٹ کا. تو غلام مصطفیٰ جتوئی آئی جے آئی کے اس وقت سربراہ تھے، سی او پی بنا دی تھی کمبائنڈ اپوزیشن پارٹی 1990 میں. تو طے یہ ہوا تھا کہ جتوئی صاحب عبوری وزیر اعظم ہوں گے، اور پھر جب الیکشنز ہو جائیں گے 1990 کے اور آئی جے آئی گورنمنٹ بنا لے گی نواز شریف صاحب، تو غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب وزیر اعظم ہوں گے اور نواز شریف صاحب جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے. یہ ہوں گے. جتوئی صاحب سے ایک مرتبہ میں نے انٹرویو میں یہ بات پوچھی تھی، تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ اسی طرح کی انڈرسٹینڈنگ تھی. اور پھر انہوں نے کہا کہ جب یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو یہ طے ہوا کہ پشاور سے لے کے کراچی تک ایک جلوس نکالیں گے پورے پاکستان کا، سی او پی کا، جس کا آخری جلسہ کراچی میں ہوگا، اور وہ بہت بڑا جلسہ تھا جو آخری ہوا تھا. لیکن جتوئی صاحب نے کہا کہ جب وہ جلوس جو ہے وہ پنجاب میں پہنچا، پنجاب آیا، تو غالباً بہاولپور یا رحیم خان 2 جگہ جو جلسے ہوئے، تو اس میں وزیر اعظم نواز شریف کے نعرے لگے. تو اس نے کہا جب پہلی مرتبہ ہوا تو میں نے کہا چلیں جذبات میں لوگ لگا دیتے ہیں. جب دوسری مرتبہ نعرے لگے تو پھر میں نے اپنے اے ڈی سی کو بلایا اور میں نے کہا میرا کراچی کی ٹکٹ بک کرا دیں. تو میں اس ریلی کو بیچ میں چھوڑ کے کراچی آ گیا تھا، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کھیل پلٹ گیا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھ سمیت بہت سے لوگ ہار گئے میرے جو غلام مصطفیٰ جتوئی خود. بعد میں نواز شریف صاحب نے انہیں پیسیفائی کیا اور انہوں نے پنجاب سے ٹکٹ دے کے انہیں جتوا دیا، اس میں جتوا دیا. اسلم بیگ صاحب کا یہ خیال تھا غالباً کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد صدر بنیں گے. اب نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے دونوں چیزیں نہیں کیں اس میں، اور وہ یہ سمجھے کہ اب وہ جو ہے وزیر اعظم بن گئے، اب انہوں نے اپنی طاقت. یہ وہ پیریڈ تھا جس میں پہلی مرتبہ اصغر خان کیس سامنے آیا، مہران بینک کیس سامنے آیا کہ 1990 کے الیکشن میں جو ہے پیسہ استعمال ہوا ہے، اور وہ اس وقت کی اپوزیشن یعنی آئی جے آئی
میں پیسہ تقسیم ہوا، اس میں اچھی خاصی بڑی رقم، اچھی غالباً جو کہا گیا تھا کہ اس وقت کے زمانے میں 90 کروڑ روپے 90 کروڑ تقسیم کیے گئے تھے، جس کو اس وقت کے ISI کے DG جو تھے اسد درانی صاحب، انہوں نے اپنے ایفیڈیوٹ میں کیس کو مقدمے کے دوران یہ ایڈمٹ بھی کیا تھا کہ اتنے پیسے آرمی چیف کے کہنے پہ، اس وقت کے آرمی چیف کے کہنے پہ تقسیم کیے گئے تھے۔ وہ کیس آخر میں جب بشیر میمن صاحب آخری DGI یہ تھے تو انہوں نے ایک رپورٹ، آخری رپورٹ جو سبمٹ کی تھی سپریم کورٹ میں، جس میں پیسے ریکور اور ان لوگوں کو پکڑنے کی جنہوں نے پیسے دیے تھے، انہوں نے یہ آخری رپورٹ یہ سبمٹ کی کہ جی جن لوگوں نے پیسے تقسیم کیے تھے وہ اس ملک میں نہیں ہیں، ان کے ایڈریسز ٹریس نہیں ہو رہے، وہ ہو رہے اس طریقے سے۔ لیکن سپریم کورٹ نے وہ تو نہیں ہوا کہ جن لوگوں نے پیسے دیے تھے اور جن لوگوں نے پیسے لیے تھے ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی، لیکن یہ سپریم کورٹ نے آبزرویشن ضرور دی فیصلے کے نتیجے میں کہ 1990 کا الیکشن ریگڈ تھا۔ تو ایک طریقے سے بے نظیر بھٹو ونڈیکیٹ ہو گئیں اس حوالے سے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ کس نے پیسے، کس نے ان کی حکومت ختم کی ہے۔ تو MQM کے لیے وہ جو پیریڈ تھا MQM کے لیے کہ اگین نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بن گئے، لیکن نواز شریف صاحب کا ٹینیور بھی مختصر رہا اس میں۔ تو اسی دور میں MQM کے خلاف آپریشن بھی شروع ہو گیا تھا۔ MQM کے خلاف، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے تو MQM جو ایک ایسی پوزیشن پہ تھی جب ان کے پیپلز پارٹی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تھی، اسی چیز کو شاید وہ کنٹینیو کرتے تو بہتری آ سکتی تھی، لیکن جہاں MQM کی اپنی غلطیاں ہیں وہاں ان پر وہ دباؤ بھی آیا اسٹیبلشمنٹ کا، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، جس میں ہنگامے اور یہ سب کچھ کروانا شامل تھا اس میں۔ اب ایک طرف سے اسٹیبلشمنٹ MQM کو اس طرح وہ کر رہی تھی، دوسری طرف سے جب جنرل آصف نواز اس وقت جو کور کمانڈر تھے کراچی کے، تو انہوں نے ایک رپورٹ میاں صاحب کو سبمٹ کی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں بھتہ اور یہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اس کو اور اسی طرح رولر سندھ میں ڈکیتیاں، ڈاکوؤں کی وارداتیں بہت بڑھ گئی ہیں۔ تو جو آپریشن 92 میں انیشلی پلان ہوا تھا وہ ڈاکوؤں کے خلاف تھا، اور جو ڈیسائسو میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ طے ہوا تھا کہ آپریشن شروع کیا جائے ڈاکوؤں کے خلاف، اس میٹنگ میں MQM کی لیڈرشپ بھی بیٹھی تھی، جس میں غالباً عظیم طارق اور عمران فاروق وغیرہ موجود تھے، اور یہ شاید کراچی میں ہی میٹنگ ہوئی تھی۔ لیکن جب 92 میں 28 مئی 92 کو یہ آپریشن شروع ہوا اور ایک بہت زیادہ اخبارات میں 72 بڑی مچھلیوں کی لسٹ جو ہے وہ بھی شائع کی گئی، ان کے خلاف ہوگا، لیکن بالکل ابھی ابتدا ہی ہوئی تھی آپریشن کی کہ ٹنڈو بھاول کیس ہو گیا۔ وہ کیس یہ تھا کہ جو اس وقت وہاں آپریشن ہو رہا تھا، جو آپریشنل اتھارٹی تھی اس میں ایک میجر ارشد صاحب تھے، تو انہوں نے 9 لوگوں کے بارے میں یہ خبریں دیں کہ یہ جو ہے یہ ڈاکو اور دہشت گرد اور یہ مارے گئے ہیں، اور ان سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور اس میں غالباً انڈین کنیکشن وغیرہ جو وہ سارا، اور اس اسلحے کی نمائش بھی سب کو بلا کے کی گئی، اور اس میں اس وقت کے آرمی چیف کو بھی بلایا گیا، آصف نواز صاحب کو بھی، ان کو سب کو دکھایا گیا، اس کی بڑی اس وقت تعریف ہوئی۔ پھر سب سے پہلے غالباً کاوش اخبار اور دی نیوز نے یہ خبر بریک کی کہ یہ ڈاکو نہیں، یہ بالکل ایک عام ولیجرز ہیں جن کو مار کے، اور زمینوں کا کوئی جھگڑے وگڑے کی اس طرح کی خبریں، اور جس کا آصف نواز نے بہت نوٹس لیا، تحقیق کی، تحقیق سے ثابت ہوا کہ خبر درست ہے۔ تو چونکہ بہت سخت جنرل تھے آصف نواز اس معاملے میں، تو انہوں نے فوری طور پہ میجر ارشد کے خلاف کورٹ مارشل ہوا اور ان کو پھانسی ہو گئی، اور اس کے بعد
آل آف اے سڈن وہ آپریشن رک گیا ڈاکوؤں کے خلاف، اور پھر وہ آپریشن کنورٹ ہو گیا 19 جون 1992 کو کراچی اور حیدرآباد میں ایم کیو ایم کے خلاف۔ اب بہت سے لوگوں کا خیال ہے، اور میرا خیال ہے اگر اس وقت یہ بہتر ہوتا، اگر 92 کا آپریشن اگر آپ نے ملیٹنسی کے خلاف کیا تھا، تو ایک تو اکراس دا بورڈ ملیٹنسی کے خلاف اگر آپریشن ہوتا تو وہ اس وقت بڑی وقت ضرورت تھی اس کی۔ ایون اگر ٹارگٹ ایم کیو ایم بھی تھی تو صرف ایم کیو ایم کے ہی ملیٹنٹس کے خلاف ہوتا، تب بھی وہ تھا۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کے درمیان ایک جھگڑا شروع ہو گیا۔ ایم آئی چاہتی تھی کہ آپریشن اکراس دا بورڈ اور ایم کیو ایم کی ملیٹنسی کو بالکل وائپڈ آؤٹ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، جبکہ آئی ایس آئی کے سامنے کچھ پولیٹیکل مقاصد بھی نظر آئے، جس کے نتیجے میں ایم کیو ایم حقیقی وجود میں آئی۔ اب آفاق اور عامر اس زمانے میں 91 میں الطاف حسین سے ریوولٹ کر گئے تھے، اور چونکہ وہ اس زمانے میں ایم کیو ایم کا آرگنائزیشنل اسٹرکچر ایسا تھا کہ اس میں جو دونوں عامر خان اور آفاق تھے، وہ ان کے جو دو بڑے زونز تھے ان کے سربراہ تھے، اور ان کے انڈر سارے یونٹس اور سیکٹرز آتے تھے، تو کوئی 400-500 لوگ ایم کیو ایم نے نکالے، چونکہ آفاق عامر کو وہ نکال دیا تھا۔ تو وہ لوگ پھر جو ہے وہ کراچی چھوڑ گئے تھے۔ ایک صاحب کوئی فارمر انٹیلیجنس کے صاحب ہیں، انہوں نے لکھا بھی ہے اپنی کتاب میں کہ ان کو چودھریوں نے پھر پناہ دی تھی، چودھری برادران نے ان کو۔ لیکن پھر آفاق اور عامر واپس آئے، تو 92 کا آپریشن 19 جون کو شروع ہوا، وہ واپس آئے اور انہوں نے اپنا بیس لانڈی اور یہی بنایا، لیاقت آباد، جہاں کہ وہ اس میں پہلے انچارج تھے۔ لیکن وہ اس سے جب حقیقی کی فارمیشن ہوئی، حقیقی بننی شروع ہوئی، اس میں وہ آلریڈی کریڈیبلٹی اپنی لوز کر رہی تھی، آپریشن لوز کر رہا تھا، کیونکہ آفاق اور عامر اور ان کے ساتھ جو لوگ ہوئے تھے ان کا ایک بیک گراؤنڈ تھا کہ انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے بھی اس ملیٹنسی وغیرہ میں، تو وہ جو آپریشن جس کو دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ ملیٹنٹ کے خلاف تھا، وہ اپنی کریڈیبلٹی لوز کرتا چلا گیا۔ پھر ہوا یہ کہ جو ایم کیو ایم کے لڑکے تھے، ایم این ایز یا ایم پی ایز، ان کو اٹھا کے، کیونکہ اس وقت ایم کیو ایم نکل آئی تھی گورنمنٹ سے، جب نکلی تو یہ جام صادق علی کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اپنی حکومت کنٹینیو کرتے۔ جام صادق علی کی غالباً پھر ڈیتھ 92 میں ہی ہوئی تھی۔ پھر مظفر حسین شاہ، سید مظفر حسین شاہ چیف منسٹر بنے، لیکن پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دونوں ان کے ساتھ نہیں تھی، دونوں کی میجورٹی تھی، واسٹ میجورٹی تھی، لیکن پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ توڑے گئے، کچھ لوگ ایم کیو ایم کے توڑے گئے، ان کو زبردستی لا کے جو ہے وہ گورنمنٹ جوائن کروائی گئی، اس میں اس طرح کی وہی مور اور لیس چیزیں جو آج ہمیں پی ٹی آئی کی شکل میں نظر آتی ہیں کہ اٹھا کے لے گئے، پریس کانفرنس کی جو ہے، اور پی ٹی آئی سے الگ ہو گئی۔ یہ کہانی یہ 92 میں یہی کہانی تھی اسی طرح کی۔ عظیم احمد طارق جب سرفیس کیا عظیم احمد طارق نے، تو جب انہوں نے پہلی پریس کانفرنس کی غالباً حاجی شفیق الرحمان صاحب کے گھر کے اوپر، تو پیچھے انٹیلیجنس کے لوگ کھڑے ہوئے تھے، اس میں بہت کریڈیبل آدمی تھے ادروائز عظیم احمد طارق، اور ان پر دباؤ یہ تھا کہ آپ جا کے 90 پہ بیٹھیں اور ایم کیو ایم کو ٹیک اوور کر لیں۔ ان کا موقف یہ تھا، اور وہ جو کہتے بھی تھے، ہم سے گفتگو کرتے کہ یار میں ان لوگوں کو سمجھاتا بھی ہوں کہ بھائی اس طریقے سے پارٹیاں نہیں بننا کرتی، یا پارٹیوں میں اس طریقے سے تبدیلی نہیں آتی، وہ ہے۔ بلکہ ایک مشہور ان کا جملہ تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ یار جب یہ مجھے زور زبردستی کرتے ہیں کہ جا کے بیٹھو، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یار مارتے بھی اور رونے بھی نہیں دیتے۔ تو ان کی جو ایک لاسٹ پریس کانفرنس تھی وہ گلشن اقبال میں ہوئی تھی، وہ ان کی پارٹی لیڈر کا گھر تھا پورا، اس میں انہوں نے خاصی سخت باتیں الطاف حسین کے خلاف کی تھی، اور جب وہ باتیں کی تھیں تو اسی وقت جو آفاق احمد تھے، جب ان کے پاس ہم گئے تو میں ادریس بختیار صاحب،
رفعت سعید اور کچھ دوست تھے ہم، تو آفاق نے کہا کہ میں نے عظیم احمد طارق سے کہا کہ آپ اب اس علاقے میں نہ رہیں، کیونکہ اتنی سخت پریس کانفرنس کر دی۔ خیر بہرحال پھر 1 مئی 1993 کو عظیم احمد طارق کا قتل ہو گیا اس میں، ہاں، اور اس کے بعد بہرحال یہ اختلافات بڑھتے گئے۔ تو جب حقیقی بنی تو اس کے بعد اس سے لے کے کئی سال تک جو سب سے زیادہ قتل و غارت گری ہوئی وہ ایم کیو ایم کے اپنے اندر ہوئی، دونوں ایکشنز میں، اس میں۔ تو اس طریقے سے چیزیں جو ہے ایوالو ہوتی چلی گئیں، تشدد بڑھتا چلا گیا، اور حالانکہ بیچ میں ایم کیو ایم نے مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ قومی موومنٹ اپنا نام کیا کہ زیادہ ایکسیپٹیبلٹی ہو، پھر انہوں نے ایک اٹیمپٹ کی کہ وہ کراچی سندھ سے باہر جا کے بھی پولیٹکس کریں، اس میں ان کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی اس میں، لیکن یہ اس نے سندھ کے اندر ایک افراتفری جو ہے وہ رہی، ایک طرف پیپلز پارٹی تھی، دوسرا تو وہ جو اربن اور رورل سندھ کی ڈویژن تھی وہ بڑھتی چلی گئی، اور کراچی میں اور بہت زیادہ ایم کیو ایم کے اندر پولیٹیکل پولرائزیشن ہوئی۔ پھر ہم نے اسی طرح بعد میں چیزیں تبدیل ہوتی رہیں۔ اچھا سر، میں کہہ رہا ہوں کہ الطاف حسین صاحب تو جون 92 کے الیکشن شروع ہونے سے پہلے چلے گئے تھے برطانیہ لندن، تو پھر وہ اس کے بعد وہاں رہ کے پارٹی کو کس طرح چلاتے رہے کہ وہ میلوں دور سے؟ یہی الطاف حسین کی سب سے بڑی غلطی تھی، جو ایک ڈسکنیکٹ ہوا ان کا، اور اگر وہ نہیں جاتے تو دو چیزیں تھیں، ایک تو وہ یا تو وہ اس پولیٹیکل کرائسس سے نکل آتے یا وہ مار دیے جاتے۔ اگر وہ مار دیے جاتے تو وہ پھر لوگوں کے سامنے اور پاکستان میں پولیٹکس میں جو اس طریقے سے لوگ مارے جاتے ہیں وہ پھر سیاسی طور پہ زندہ رہتے ہیں اس میں۔ دوسرے یہ کہ اگر وہ باہر گئے تھے تو پھر انہیں کچھ سالوں بعد واپس آ جانا چاہیے تھا۔ جنرل مشرف کا جب پیریڈ تھا تو جنرل مشرف نے بہت کوشش کی کہ الطاف حسین واپس آئیں، اور وہ جو 9 سال تھے یا اس میں سے شروع کے 1 آدھ سال ہم نکال بھی دیں تو اگر 6-7 سال تھے، ایم کیو ایم کے پاس اس سے زیادہ اچھا وقت کبھی نہیں ملا ایم کیو ایم کو، اور یہ وہ وقت تھا جب الطاف حسین اگر واپس آتے، کیونکہ جو ایک ڈسکنیکٹ ہوا اس کی وجہ سے ایم کیو ایم پاکستان، کیونکہ پہلے ایم کیو ایم صرف ہوا کرتی تھی، جب یہ لندن میں جا کے انہوں نے ایم کیو ایم لندن بنائی، اور ایک رابطہ کمیٹی لندن کی تھی، ایک رابطہ کمیٹی پاکستان کی تھی، اس کے اوپر الطاف حسین تھے، تو ایک ٹینشن اسی وقت ڈیولپ ہو گئی تھی رابطہ کمیٹی پاکستان اور رابطہ کمیٹی لندن میں، کیونکہ اکثر یہ بحث ہوتی تھی، جو یہاں کے لوگ ہوتے تھے وہ یہ کہتے تھے وہاں کے لوگوں کو کہ آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا نہیں اندازہ آپ کو اس میں، اور الطاف حسین زیادہ لندن کے لوگوں پہ ریلائی کرتے تھے۔ اچھا، یہ وہ پیریڈ تھا جب ڈاکٹر عمران فاروق انڈر گراؤنڈ تھے، اور پاکستان میں طویل انڈر گراؤنڈ پولیٹکس اگر ہوئی ہے، ویسے تو بہت سے اور رہے ہیں، لیکن جو پریکٹیکلی ہو رہی ہے، ڈاکٹر عمران فاروق تقریباً 7-8 سال انڈر گراؤنڈ رہے۔ تو الطاف حسین نے لندن میں رہ کر جو ہے سیاسی طور پہ اپنے آپ کو بہت نقصان پہنچایا اس میں، اور ایک بہت بڑی اپارچونٹی جنرل مشرف کے پیریڈ میں انہوں نے کھو دی۔ وہ اگر وہ یہاں آ جاتے تو یہ جو کرائسس تھا ایم کیو ایم کے اندر کا، اس سے کافی حد تک وہ اس کو نکال لیتے، کیونکہ ایک پیریڈ تھا جب وہ براہ راست اپنے کارکنوں سے رابطے میں رہتے تھے، لیکن پھر ایک ڈسکنیکٹ آ گیا ان کا، کیونکہ کارکنوں کی نئی جنریشن تو ان سے واقف ہے نہیں۔ تو وہ جو تھا وہ میرا خیال ہے ان کی سب سے بڑی غلطی تھی اس میں، اور پھر جو ہوا وہ ہماری تاریخ ہے، جو 22 اگست کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد کی جو۔ اچھا سر، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ الطاف حسین جب واپس آنے کی بات کرتے تھے پاکستان، تو پاکستان میں موجود کچھ رہنماؤں نے خطرات کا پتہ کر اس سے منع کرتے تھے کہ آپ پاکستان نہ آئیں، خطرات ہیں آپ کے لیے۔ اب یہی چیزیں، اب اس میں دیکھیں
لیڈرز کے اندر ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے کریج. میرا خیال ہے اگر ہم کمپیریزن کریں، کچھ لوگوں کا خیال ہے جب کبھی بے نظیر کی مثال دی جاتی ہے تو، اور خود جو ہے وہ الطاف حسین بھی کبھی کبھی یہ مثال دیتے تھے کہ مجھے بھی بے نظیر کی طرح قتل کر دیا جائے گا، اس طرح کی. 96 میں ابھی میں ایک سابق انٹیلیجنس آفیسر کو سن رہا تھا جو بے نظیر کے ساتھ ہوتے تھے. ان کا کہنا تھا کہ 96 میں ایک وقت ایسا آیا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کراچی جانا تھا، لیکن انٹیلیجنس رپورٹ یہ تھی کہ ان پہ حملہ ہو سکتا ہے. بلکہ انہوں نے خود یہ واقعہ سنایا کہ ہم لفٹ میں تھے تو بے نظیر نے مجھے ایک پرچی پکڑائی اور ان سے کہا کہ اس کو آپ بعد میں جا کے کھول کے دیکھیے گا. تو انہوں نے کہا کہ میں جب باہر اپنے کمرے میں آیا اور میں نے پرچی کھول کے دیکھی تو انہوں نے کہا کہ ایسی رپورٹس ہیں کہ میں جب کراچی جاؤں گی تو مجھ پہ اٹیک ہوگا. یہ 96 ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے پھر جو بھی انٹیلیجنس رپورٹس وغیرہ ان سے معلومات وغیرہ حاصل کی، اور یہ خبر تھی کہ وہ چونکہ ان کے کراچی کا وزٹ تھا، وہ مزار قائد پہ جانا چاہ رہی تھیں، تو اسی دوران جو ہے ہم نے کچھ اطلاعات وغیرہ تھیں اس طرح کی، لیکن اس کو وہ کیا. تو پھر اتنے میں انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری صاحب کا مجھے فون آیا اور زرداری صاحب نے یہ کہا کہ دیکھو یہ میری بات تو سن نہیں رہی، تو بہتر ہے کہ تم جا کے انہیں کنونس کرو انٹیلیجنس وغیرہ کے حوالے سے کہ نہ جائیں کراچی. اچھا، جس دن بے نظیر کو کراچی جانا تھا اسی دن قائد اعظم کے مزار پہ ایک انسیڈنٹ ہوا، اور وہ انسیڈنٹ یہ تھا کہ جو غالباً نیوی کا ایک جو گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں، وہ ایک کوئی سنائپر بلٹ آ کے اسے لگی اور وہ اس کی جو ہے وہ شہادت ہو گئی. تو وہ چیزیں اور زیادہ وہ ہونے لگیں. تو اس نے کہا میں پھر گیا محترمہ کے پاس اور میں نے ان سے کہا کہ میرے خیال میں آپ نہ جائیں کراچی. تو بے نظیر، اس نے کہا میں ان کا جملہ سن کے حیران رہ گیا. انہوں نے کہا اگر میں آج نہیں گئی تو پھر میں کبھی نہیں جا سکوں گی. تو اس نے کہا پھر میں نے ان کو ایک جو ہے وہ اسی لحاظ سے پھر میں نے، ظاہر میں اس سے زیادہ تو نہیں کہہ سکتا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے تو جانا ہے، میں جا رہی ہوں. تو میں نے وہ لائف سیونگ جیکٹ وغیرہ جو ہوتی ہے وہ ان کو لا کے دی. تو انہوں نے کہا یہ کیا مذاق ہے، میں کہاں کس طرح وہ پہنوں گی، وہ کہوں گی. خیر اینی وے انہوں نے نہیں پہنی. وہ مزار قائد پر آئیں. مزار قائد کے بعد نہ صرف وہ مزار قائد پہ آئیں بلکہ وہ گاڑی سے نکل کے لوگوں سے ملی بھی. اسی طریقے سے 18 اکتوبر کو بے نظیر کو تھریٹس تھیں. اس میں مشرف نے منع کیا تھا کہ نہ آیا. مشرف نے منع بھی کیا تھا، انڈائریکٹلی تھریٹ بھی کی تھی، لیکن وہ آئیں. ان کے جلسے میں خودکش حملہ ہوا، 150 کے قریب لوگ مارے گئے. 19 اکتوبر کو وہ جناح اسپتال میں تھی نا، اور جو شہید ہوئے تھے لوگ ان کے گھروں پہ، اور جو زخمی ہوئے تھے ان کو دیکھنے، اور وہ بغیر پروٹوکول کے پہنچ گئی تھیں ادھر. لیاری بھی گئی تھی، لیاری وغیرہ بھی گئی تھیں. اس کے بعد انہوں نے لوگوں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ آپ واپس چلی جائیں. بیچ میں وہ چلی بھی گئی تھیں کچھ دنوں کے عرصے کے لیے، لیکن پھر آ گئی. پھر کیمپین شروع ہوئی جب ایمرجنسی لگی تو بے نظیر واپس آ کے انہوں نے اپنی کیمپین وہیں سے شروع کی. پھر ایک جگہ پشاور میں سوسائڈ بامرز پکڑے گئے، آلموسٹ ان کی گاڑی تک پہنچ گئے تھے، اور الٹیمیٹلی ان کی شہادت ہو گئی 27 دسمبر کو. اب اس میں دو چیزیں، ایک احتیاط تو ظاہر آدمی کو کرنی چاہیے، وہ جو بھی سیکیورٹی وغیرہ کے حوالے سے، لیکن وہ جو اس میں جو کریج کا پہلو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کی سیاست کو، اس کی پارٹی کی سیاست کو آگے لے جانے کے لیے.
یہ کریج سب سے پہلے بھٹو نے دکھائی پھانسی چڑھ کے، اس سے ایک موٹیویشن پارٹی کے اندر آئی. پھر بے نظیر نے دکھائی کریج. اب یہ الگ بات ہے کہ بے نظیر کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی وہ پیپلز پارٹی نہیں رہی. اب الطاف حسین صاحب کا یہ فیئر تو اپنی جگہ درست تھا، اور کہ انہیں وہ واپس آئیں گے تو ان کو مارا جا سکتا ہے اور بہت سی ہوتی. لیکن یہی ایک باریک لائن ہوتی ہے جس میں آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اب اگر آپ ایک ایسے پیریڈ میں بھی واپس نہیں آ رہے جبکہ ملک کا سربراہ وہ آپ کو یہ پورا یقین دلا رہا ہے، اور کہ آپ کا مکمل نہ صرف مکمل تحفظ بلکہ وہ پیریڈ میں نے جس طرح کہا کہ ایم کیو ایم کی تاریخ میں اس سے زیادہ بہتر پیریڈ ایم کیو ایم کو کم سے کم نصیب نہیں ہوا. جو چیزیں وہ کر سکتے تھے وہ شاید اس طرح نہیں کی، لیکن ان کے پاس بہرحال اپارچونٹی وہی تھی. تو وہاں سے وہ جو ایک ڈسکنیکٹ تھا ایم کیو ایم کے اندر پاکستان اور لندن کے درمیان، اس میں پھر ہر طرح کی اسٹوریز آئیں وہ آئیں، اور الٹیمیٹلی پھر 22 اگست والا جو واقعہ تھا، پھر وہاں جب لندن میں رہتے ہوئے الطاف حسین کی فرسٹریشن میں بھی اضافہ ہوا. وہ نہیں کوئی ان کے پاس جواب تھا، لوگ ان کی بات اس طرح. تو وہ ایک طریقے سے 22 اگست کا واقعہ ہوا، پھر ایم کیو ایم میں مزید تقسیم ہوئی، اور آج ایم کیو ایم کی جو حالت ہے وہ میرا خیال ہے جب شاید اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزر. ایک دور تو یہ تھا کہ ایم کیو ایم کے بغیر کوئی وفاقی حکومت بنتی نہیں تھی، اور یا قائم نہیں رہتی تھی، کوئی وہ تھی جو مطلب کنگ میکر پارٹی کی حیثیت رکھتی تھی، پارٹی کی حیثیت رکھتی تھی. تو وہ بہرحال ٹھیک ہے، کوئی اپنی پولیٹیکل پارٹی رہتی ہے کسی نہ کسی حوالے سے، لیکن جن لوگوں نے ایم کیو ایم کا وہ پیریڈ دیکھا تھا اس میں میرا خیال ہے ایم کیو ایم بہت کچھ کر سکتی تھی اگر اپنی پالیٹکس کو بہتر کرتے وہ. نہ صرف یہ کہ اربن اور رورل ڈیوائڈ ختم کرنے میں ایم کیو ایم اپنا کردار ادا کر سکتی تھی. اربن سندھ کے لیے جس پارٹی کے پاس اتنی انڈسپیوٹڈ اور سول ریپرزنٹیٹیو پارٹی جس کو کہا جاتا ہو اربن سندھ کی، میرا خیال ہے ایم کیو ایم نے ڈس اپوائنٹ کیا. سر اچھا، آپ نے انڈین کنیکشن کی بات کی تھی، تو ایم کیو ایم پر بھی الزام لگا تھا جناح پور کا، تو وہ کیا ماجرا تھا؟ دیکھیں یہ جو تھا جب 92 میں آپریشن شروع ہوا تھا تو بہت سے ایم کیو ایم کے لوگ، ایم کیو ایم نے 92 میں جب آپریشن شروع ہوا تھا تو ایم کیو ایم کے اس وقت جو لوگ تھے، کچھ لوگوں کا خیال تھا لڑائی لڑتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو رابطہ کمیٹی کے لوگ تھے ان کا خیال تھا کہ فوج سے لڑائی نہیں لڑی جا سکتی اور فوج کے خلاف ہتھیار اٹھانا خودکشی ہوگی. تو لہذا فیصلہ ہوا کہ سب انڈر گراؤنڈ چلے جائیں. یہاں تک کہ کیونکہ ان کا نیٹ ورک بہت اسٹرانگ تھا ایم کیو ایم کا، تو یہاں تک کہا کہ جو ان کے ایکٹیوسٹ، ذمہ داران، سب کچھ ہیں، ان سب کو یہ ہدایت تھی کہ آپ کے گھر میں آپ کی کوئی بھی شناخت والی چیز ہو وہ گٹر میں پھینک دیں، وہ کہیں بھی پھینک دیں، وہ ہونی نہیں چاہیے گھر کے اندر. تو اور جب تک کوئی آپ کو ڈائریکشن نہیں ملے آپ انڈر گراؤنڈ رہیں. تو ہزاروں کی تعداد میں جو چونکہ اس لیے بھی یہ بات تھی کیونکہ حقیقی کا 91 سے ہی شروع ہو گیا تھا، تو حقیقی آفاق اور عامر ان کے نیٹ ورک کو اچھی طرح سمجھتے تھے، ان کی ہر چیز کو سمجھتے تھے کیونکہ وہ خود یہ کرتے رہے تھے. تو یہ بھی ایک خطرہ تھا، یہ بھی ایک خدشہ تھا. تو اس دوران بہت سے لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے، بہت سے جو لوگ تھے وہ رہے مختلف جگہوں پہ، کچھ لوگ خیبر پختونخوا میں جا کے رہے، کچھ لوگ پنجاب میں رہے، کچھ لوگ بلوچستان میں رہے، اس میں مختلف اس میں اندر ساؤتھ افریقہ چلے گئے. وہ تو بہت بعد کی بات ہے، وہ تو پھر سلسلہ بعد میں وہ ہوا. لیکن یہ جو وہ پیریڈ تھا، خاص طور پہ وہ جو ان کا ہارڈ کور ایلیمنٹ تھا، جو ملیٹنٹس تھے، ان کے لیے تو یہ تھا کہ ابھی آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں. یہ اس میں لیکن جو پولیٹیکل ان کے لوگ تھے وہ یا تو پنجاب ادھر ادھر یا انڈر گراؤنڈ اس میں رہے وہ.
تو اسی دوران جب آپریشن ہوا تو یہاں پھر میڈیا پریس کے لوگوں کو بلایا جاتا تھا، ان کو ٹارچر سیلز دکھائے جاتے تھے، اور اس دوران بہت سے مضحکہ خیز ٹارچر سیلز دکھائے گئے، اس میں جو بڑے موک قسم کے وہ تھے۔ تو اسی دوران یہ جنا پور والا واقعہ آیا، اور میجر کلیم والا جو واقعہ تھا، جو میرا خیال ہے بنیاد بنا تھا ان ساری چیزوں کی۔ اس میں یہ تھا کہ جس طرح الذوالفقار کا ہوا تھا پیپلز پارٹی میں، کہ الذوالفقار جب بنی تھی تو انہوں نے بھی انڈین را وغیرہ سے اور افغانستان کی جو انٹیلیجنس تھی خاد ان سے وہ رابطے کیے تھے۔ تو یہ اطلاعات تھی کہ ان کے بہت سے ملیٹنٹس نے ادھر را وغیرہ سے وہ کیے تھے، لیکن کبھی بھی کوئی ٹھوس مقدمہ جو ہے اس حوالے سے نہ قائم ہوا نہ چلا۔ جنا پور کی پہ بھرپور پریس کانفرنس، میں بھول رہا ہوں اس وقت وہ کون تھے، مجھے نام اس وقت یاد نہیں آ رہا، لیکن انہوں نے بھرپور پریس کانفرنس کی، نقشے سارے دکھائے اس میں، لیکن وہ مقدمہ بھی آج تک نہیں چلا۔ تو جس طرح کی پریس کانفرنسز کی جاتی ہیں، جس طرح کے چارجز ہمارے یہاں لگائے جاتے ہیں، بعد میں سر وہ آئی بی کے جو سربراہ بریگیڈیئر امتیاز تھے، انہوں نے پھر شاید اعتراف بھی کیا تھا کہ یہ ایسا کوئی، ہاں، اب بریگیڈیئر امتیاز کا بھی میں نے انٹرویو کیا تھا، حمید گل کا بھی انٹرویو کیا تھا۔ بریگیڈیئر امتیاز نے کہا کہ جی میں 50 لاکھ روپے لے کے گیا تھا الطاف حسین صاحب کے پاس، انہوں نے منع کر دیا تھا۔ حمید گل صاحب سے جب میں نے یہی کوشچن کیا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر بریگیڈیئر امتیاز نے اپنے طور پہ کوئی چیز کی ہو تو کیوں؟ بریگیڈیئر امتیاز کو انہوں نے ان کے بقول کہ میں نے صرف اس انسٹرکشن کے ساتھ بھیجا تھا کہ جی یہ بوری بند لاشیں اور یہ اس طرح کی چیزیں بہت ہو رہی ہیں، اس کو بند کریں۔ اس جو حمید گل کا ریکارڈ ہے انٹرویو کا، اے آر وائی کے لیے سے کیا تھا میں نے، دونوں کا ہی، امتیاز کا بھی اور ان کا بھی۔ تو یہ اصل چیز یہ تھی کہ اتنی بھرپور پریس کانفرنس کی، اتنا سب کچھ کیا، لیکن اس کا کوئی کبھی بھی وہ مقدمہ کوئی نہ چلا نہ قائم ہوا، نہ وہ لوگ گرفتار اس طریقے سے ہوئے۔ یہی چیز ہمیں 22 اگست میں نظر آتی ہے 2016 میں، جو الطاف حسین کے پاکستان مخالف نعرے کے حوالے سے۔ اس میں جو لوگ بھی آج 2016 لے لیں، آج ہم 2023 میں بیٹھے ہیں، مقدمہ بھی قائم ہے، لوگوں پہ الزامات بھی ہیں، لیکن مقدمہ چل کے نہیں دے رہا۔ اتنا سنگین اگر آپ نے کسی پر مقدمہ، تو اس کے بعد ایم کیو ایم لندن جو ہے وہ ایک طریقے سے غیر اعلانیہ پابندی ہے اس پہ، لیکن مقدمہ نہیں چل کے دے رہا۔ اور ایسے بھی مقدمات بنائے گئے کہ جی 300-400 لوگ ایسے ہیں جن پر صرف مقدمہ یہ ہے کہ انہوں نے الطاف حسین کی تقریر سنی تھی۔ ابھی جس مقدمے میں ابھی بری ہوئے ہیں فاروق ستار وغیرہ، یہ مقدمے، اس میں چارج شیٹ یہ ہے کہ آپ نے تقریر سنی اور اسے فیسیلیٹیٹ کیا اس طریقے سے۔ تو ہم دراصل اس طرح کی، جب ہماری ریاست مضحکہ خیز، یا تو ایک سنجیدہ مقدمہ بنائیں، قائم کریں اور الزام ثابت ہو سزا دیں، لیکن مذاق نہ بنائیں آپ، کہ آپ کسی پہ اتنا سنگین الزام لگاتے ہیں اور اس کے بعد اس مقدمے کا کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اس پہ پولیٹیکل وہ ہوتے۔ بعد میں وہ جماعت حکومت میں بھی شامل ہو جاتی۔ تو جنا پور کی کہانی بھی وہ کہانی رہی، اس کہانی سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ اچھا سر، الطاف حسین کا سیاسی مستقبل پھر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا انہیں، اب وہ معافی بھی مانگ چکے ہیں کئی بار اسٹیبلشمنٹ سے، تو کیا اسٹیبلشمنٹ میں کوئی نرم گوشہ پیدا ہوگا ان کے لیے؟ کیا سیاست میں واپسی کے دروازے کھولیں گے ان کے لیے؟ ابھی تو بہت مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ جو ٹرننگ پوائنٹ تھا ایم کیو ایم کے لیے اور الطاف حسین صاحب کے لیے، وہ جب وہ تھا 2013 میں، اگر وہ تھوڑا بہت اپنے اندر ٹالرنس دکھاتے تو میرا خیال ہے ان کے لیے بہت صورتحال بری نہیں تھی۔ دیکھیں 2013 کے جب الیکشنز ہوئے تھے تو ایم کیو ایم نے مور اور لیس اتنی ہی نشستیں حاصل کی تھیں۔ البتہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کوئی 7-8 لاکھ ووٹ پڑا تھا، اور ایسے حلقوں سے بھی پڑا تھا جو ایم کیو ایم کے حلقے ہیں، ایم کیو ایم کے لوگوں کی فیملیز نے جا کے ووٹ دیا تھا۔ تو ہوتا ہے سیاست میں،
اس پہ اس طرح کا رد عمل کی کیا ضرورت تھی جو دکھایا گیا. جو جنرل کونسل میں جو ان کی جنرل باڈی ورکرز میٹنگ ہوتی ہے اس میں ایم کیو ایم کے جو رابطہ کمیٹی کے لیڈرز ہیں ان کو بے عزت کیا گیا، وہ کیا گیا. اس سے پہلے ایک پیریڈ ایسا آیا تھا کہ جب عامر خان نے واپسی کا راستہ ایم کیو ایم میں واپس آنے کی کوشش کی تھی تو ایم کیو ایم کے اندر ریزسٹنس ہوئی تھی. 2 پیریڈ ایسے آئے ہیں جو الطاف حسین صاحب کی موجودگی میں، جب حقیقی کے علاوہ ایم کیو ایم بہت متحد تھی، جو کہ الطاف حسین صاحب کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھے اور انہیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے تھا. اگر وہ ریئلائز کرتے تو بہت اچھا ہوتا. ایک وہ کہ جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی اور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا جو ہے وزیر داخلہ بنے تو لیاری گینگ وار اور یہ ساری چیزیں سامنے آئیں اور اس زمانے میں قتل و غارت گری شروع ہو گئی. لیکن اس کے بعد جو ہے اچانک بیچ میں رحمان ملک پڑے اور جس پہ ذوالفقار مرزا بہت ناراض بھی ہوئے تھے. لیکن وہ ایک طریقے سے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک طریقے سے سیز فائر، اور پھر یہ آفر کی گئی کہ آپ آ جائیں حکومت میں. جب یہ آفر کی گئی تو ایم کیو ایم کے اندر ایک ریفرینڈم ہوا اس حوالے سے کہ ہمیں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہاں کے جو لوگ تھے وہ اس کے خلاف تھے. ایم کیو ایم پاکستان بالکل خلاف تھی کہ ہمیں جانا چاہیے حکومت میں، کیونکہ اس طرح کے واقعات، یہی میں نے کہا نا، لندن اور پاکستان کا جو ڈسکنیکٹ تھا جس کو الطاف حسین نہیں ریڈ کر سکے، تو وہ جو ڈسکنیکٹ تھا وہ بڑا اس میں، کیونکہ جو انٹرنل ریفرینڈم ہوا جس کے نتائج عام طور پہ وہ نتائج بتاتے تھے، جس کے نتائج نہیں بتائے گئے، اس میں یہ جو لوگ اس کو ڈیل کر رہے تھے ان کی اطلاع یہ تھی کہ انٹرنلی میجورٹی نے اس کے خلاف ووٹ دیا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے. لیکن اس کے باوجود ایم کیو ایم چلی گئی. وہ ایک ابتدا تھی. پھر 2013 میں اس کے بیچ میں جب عامر خان واپس آئے تو عامر خان کی واپسی کی ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی یا ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی پاکستان نے اس کی مخالفت کی. لیکن الطاف حسین نے ان کو سمجھایا کہ چلیں آ جائیں. تو یہ بھی بات ہوئی کہ پھر ان کو رابطہ کمیٹی میں نہ رکھا جائے. تو عامر خان آئے، انہوں نے جلسے میں معافی بھی مانگی، ساری چیزیں، لیکن پھر وہ اندر ہی اندر وہ چیزیں، وہ اختلافات بڑھتے چلے گئے. اور جس کی ابتدا انیس قائم خانی اور عامر خان کے درمیان ایک کشیدگی تھی. تو 2013 کے جو الیکشن ہوئے اس کے بارے میں یہ اطلاع ہے کہ جو تنظیمی کمیٹی تھی اس کے اندر بھی یہ تھا، اور ایم کیو ایم جس طرح عام طور پہ الیکشنز میں ہوتا ہے، ایم کیو ایم بہت زیادہ اپنے علاقوں میں تو بہت زیادہ انہوں نے زور زبردستی کی، لیکن ایک ایسا لگا کہ خود ایم کیو ایم کے حلقوں میں کچھ کمزوری دکھائی گئی، ان کے اپنے لوگ جو کہتے ہیں. اور اصل غصہ الطاف حسین کا اس چیز پر تھا جو 2013 میں جنرل ورکرز میٹنگ ہوئی. اچھا، وہ کسی حد تک یہ انیس قائم خانی، مصطفیٰ کمال، یہ لوگ یہ بات ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہم نے خاص طور پہ جان بوجھ کے لوز چھوڑا ان الیکشنز کو. لیکن وہ اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ جو میں نے بتایا اس کو. تو جب 2013 میں جنرل ورکرز میٹنگ ہوئی اور رابطہ کمیٹی کے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی وہ ہوئی، تو وہ جو سیلیبریشن تھی وہ ایک طریقے سے مارننگ میں تبدیل ہو گئی کہ آپ ساری سیٹیں جیت گئے تھے. ہوتے بعد میں دیکھتے رہتے ہیں انٹرنلی کیا پڑتی، اور اگر پی ٹی آئی کو ووٹ پڑ گیا تھا تو اس میں وہ تو آپ کے لیے، جب آپ کہیں شکست کھاتے ہیں تو آپ اس سے سیکھتے ہیں. تو وہ سیکھا نہیں، ایم کیو ایم نے وہ چیز سیکھی نہیں اس میں. اور 2013 میں پھر بہت سے لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے، جس میں یہ سارا ایلیمنٹ شامل تھا، جس میں رضا ہارون بھی شامل تھے، جس میں مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی اور بہت سے لوگ تھے. اور پھر ظاہر ایک ڈسکنیکٹ ایم کیو ایم میں آ گیا.
تو اس کے بعد اکثر یہ ہوتا تھا جب 2013 کا آپریشن شروع ہوا تو جنرل راحیل شریف تھے، تو 2014 یا 2015 کے بیچ شروع کی بات ہے، تو جنرل راحیل شریف نے ڈاکٹر عشرت العباد گورنر تھے، ان سے کہا کہ الطاف حسین کو سمجھائیں کہ جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں فوج کے خلاف وہ مناسب نہیں ہے، اور چونکہ انہوں نے کہا کہ بقول عشرت العباد کے کہ انہوں نے بتایا کہ مجھے جو لوگ سلوٹ کرتے ہیں آتے جاتے وہ لوگ گھر میں جا کے ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، تو جب اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو وہ اپنے کمانڈر ان چیف سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس پہ ریئیکشن ہے۔ تو اس کے بعد ایم کیو ایم کا ایک وفد جو ہے وہ گیا تھا ادھر لندن گیا تھا، جس میں فاروق ستار وغیرہ شامل تھے، بلکہ اس وقت مصطفیٰ کمال وغیرہ الگ نہیں ہوئے تھے شاید، تو مصطفیٰ کمال بھی گئے تھے، وہ بتاتے بھی ہیں وہ گئے تھے انہوں نے۔ تو اس وقت الطاف حسین نے ان سب کے حوالے سے بڑے بقول ان کے کہ اس طرح کے ریمارک دیے، انہوں نے سمجھانے کی، عشرت العباد نے کہا کہ پھر وہ کسی حد تک انہوں نے کہا اچھا چلے میں ٹھیک ہے، پھر وہی بات ہوئی، پھر ایک تقریر انہوں نے ایسٹ پاکستان کے حوالے سے کی تھی، فوجیوں کے ہتھیار ڈالنے کے حوالے سے۔ اس کے بعد جو ہے تقریباً ریڈ کراس لگ گئی تھی، وہ ریڈ کراس آج تک موجود ہے، تو بظاہر تو نہیں لگتا کہ ان کی واپسی کا کوئی، لیکن پاکستان کی سیاست میں کوئی چیز کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، لیکن بادی نظر میں ایسا دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ ایم کیو ایم بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے۔ میں نے 2019 میں غالباً ایک کالم لکھا تھا، ایک تھی ایم کیو ایم، اور وہ کالم آج تک میرے نقطۂ نظر سے آج تک قائم ہے، کیونکہ اس ایم کیو ایم کی واپسی اب مجھے، یعنی میں صرف لندن ہی کی بات نہیں کر رہا، اوور آل ایم کیو ایم کا جو اسٹرکچر تباہ و برباد ہو گیا ہے لوگوں میں، اس میں یہ بھی ہوا ہے کہ ایم کیو ایم کی جو ایک اسٹرینتھ اور اسٹرانگ پوزیشنز تھی وہ صرف اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ مہاجر اور اردو اسپیکنگ، اس میں بہت سے پڑھے لکھے نوجوان موٹر سائیکلز پہ ایم پی ایس جایا کرتے تھے، کے ایم سی جایا کرتے تھے، بسوں میں جاتے تھے، وہ جو آپٹکس تھیں وہ بڑی اچھی تھیں، یہ کہ ایک مڈل کلاس کے لوگ، انہیں پرواہ نہیں ہے کہ ان کے پاس وہ پجیروں میں بیٹھے ہوں یا اس میں بیٹھے ہوں، وہ سارا کلچر تبدیل ہو گیا۔ جب وہ کلچر تبدیل ہوا تو پھر ایم کیو ایم تبدیل ہو گئی، اور ایم کیو ایم پھر اس کے بعد کبھی واپس نہیں آئی۔ بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ گفتگو اور ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا، ہم پاکستانی صحافت اور سیاست کے بارے میں مزید بہت کچھ آپ سے جانتے رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ، سو نائس آف یو سر۔ شکریہ، بڑی لمبی تاریخ ہے ظاہر، ایک ہی نشست میں تو پوری نہیں ہو سکتی، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نشستیں رہیں گی۔ بہت شکریہ، تھینک یو سر۔